اکثر لوگ ہوتے ہیں نا پبلسٹی کے لیے، کسی ایک مقام حاصل کرنے کے لیے یا کچھ اپنے آپ کو پروو کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں سیاست میں. آپ نے سیاست میں آپ بالکل اینڈ میں گئی جب آلریڈی خوشبخش شجاعت از اے بگ نیم. آپ نے سب کچھ کافی اچیو کر چکی تھیں اور یہ میں نے دیکھا کیونکہ جب میں آج آئی اور میں کل پرسوں تھوڑا سا میں دیکھ رہی تھی آپ کے حوالے سے کچھ انٹرویوز جو تھے وہ آپ کے میں سن رہی تھی، تو آپ نے ماشاءاللہ کافی عرصہ آلریڈی ٹی وی پر ہوسٹنگ بھی کی اور ریڈیو پہ کام کیا. ایک اپنا نام، اپنی شہرت، اپنا مقام آپ حاصل کر چکی تھی اور پھر آپ نے فیصلہ کیا کہ اب سیاست میں کچھ الگ سے کر کے دکھانے. تو کیا ایسی ضرورت تھی جو اس وقت آپ کو فیل ہوئی کہ اب سیاست میں جانا ہے؟ اچھا بھائی، ایک تو خوبصورت بات یہ کہ آپ اتنا معلوم کر کے آئی ہیں، پڑھ کے آئی ہیں، تو میں ذرا محتاط ہو کے بولوں کہ جو میں پہلے کہہ چکی ہوں اس کی تردید کہیں نہ ہو. اچھا، حالانکہ میرے سارے انٹرویوز جو برسہ برس سے ہو رہے ہیں اور مجھے پاک اللہ تعالیٰ نے اتنی جلدی مجھے شہرت، اللہ نے اتنی مجھے نام دے دیا جس وقت کہ میں بالکل ایک معصوم لائف میں تھی، اتنی ینگ تھی کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں اتنی مشہور ہو گئی ہوں. تو اس وقت سے کیونکہ میں انٹرویوز دے رہی ہوں، لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں اس قسم کے سوالات، تو میں کبھی دیکھتی ہوں کہ یہ بڑا اسٹیل ہے، کیونکہ آپ کی زندگی میں اگر آپ جھوٹ نہیں بول رہے ہیں اور آپ سچ بول رہے ہیں تو سچ تو آپ کا ایک ہی ہے نا جو آپ ہر دفعہ بولیں گے. تو جب آپ مجھ سے سوال کرتی ہیں تو میں وہی جواب دوں گی کہ زندگی کیسے گزری، میں نے یہ کیوں کیا. آپ کا سوال یہ ہے کہ میرے پاس سب کچھ تھا اللہ کا دیا، تو مجھے نہ نام کی خواہش تھی نہ کوئی ایسا، تو میں نے پالیٹکس کیوں جوائن کی. جی، یہ کیا ضرورت تھی جو آپ کو محسوس ہوا کہ اب میں پالیٹکس میں آ کے کچھ کام کروں؟ ہاں، ایکچولی میں آپ کو سچ بات بتاؤں گی بالکل، اور بہت سارے لوگ شاید یہ بات نہیں جانتے ہیں کہ مجھے جب آفر دی گئی اس پارٹی کی طرف سے کہ آپ پالیٹکس جوائن کریں، اس سے پہلے مجھے کئی پارٹیوں نے مجھے آفرز دی تھیں اور کئی عہدوں کی آفرز دی تھیں، لیکن میرا مزاج کچھ ایسا ہے کہ میں عہدہ رتبہ مجھے اتنا اٹریکٹ نہیں کرتا کہ بھئی آپ کو ہم فلاں جگہ بٹھا دیں گے آپ آ جائیں. تو وہ چیز مجھے عجیب سی لگی کہ اچھا اس میں یہ ہے کہ بس فلاں جگہ بیٹھ جائیں گے. لیکن جب اس پارٹی نے مجھے آفر دی تو میں بالکل برملا کہوں گی کہ انہوں نے میرے مزاج کے مطابق مجھے آفر دی. مجھ سے کیا کہا گیا، آپ فلاحی کام کرتی ہیں، آپ ایجوکیشن میں ہیں، آپ پڑھاتی ہیں، کتنے بچے پڑھا لیتی ہیں، کتنے لوگوں کے گھر میں پانی پہنچا دیتی ہیں، کتنے غریبوں کو کھانا کھلا دیتی ہیں، یا کتنوں کو آپ کہیں جاب دلوا دیتی ہیں. کیا میں نے کہا میں چھوٹے چھوٹے کام کرتی ہوں جتنی میری حیثیت ہے. انہوں نے کہا اگر ہم آپ کو ایک اتنا بڑا پلیٹ فارم دیں جس پہ آپ آ کے خدمت کریں. دیکھیے اب یہ میں آپ سے یہ کہوں کہ جی میں آپ کو اتنے پیسے دوں گی، یہ دوں گی، وہ دوں گی، تو شاید آپ کو اٹریکٹ نہ کرے. لیکن میں کہوں کہ میں آپ کو بہت شاندار ایک فیوچر دینے والی ہوں، تو آپ کہیں گی اگر آپ کا یہ مزاج ہے. تو اس وقت جب مجھ سے یہ کہا گیا مجھے اٹریکٹ کر گیا کہ یہ تو ایک ایسا ہاں کاز. اور انہوں نے یہ کہا مجھ سے کہ بالکل میں آپ کو بتا رہی ہوں، انہوں نے کہا کہ یہ اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے، اس پہ آپ آئیں، لوگوں کی خدمت کریں، کھلا میدان ہم آپ کو دیں گے، اور آپ جو کرنا چاہتی ہیں عوام کے لیے، پاکستان کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، کراچی کے لیے، پورے ملک کے لیے آپ کریں. تو میں نے کہا اس سے اچھی کیا بات ہے. دین آئی جوائن دا پارٹی اینڈ الحمد للہ میں سمجھے 17 سال سے میں اس پارٹی میں رہی، اور میں نے 2 الیکشن لڑی، میں سینٹ میں بھی گئی، MNA بھی ہوئی. الحمد للہ اللہ نے عزت دی، پلیٹ فارم سے دی. لیکن یہاں میں ضرور کہوں گی کہ نہ کبھی شاید کنڈیشنڈ ہی انہوں نے مجھے ایکسیپٹ کیا تھا کہ نہ کبھی میرے سامنے کوئی غلط بات کہی گئی، نہ مجھ سے توقع کی گئی. تو وہ سلسلہ جاری رہا. لیکن کیونکہ اللہ نے جو چھوٹی موٹا نام دے دیا تھا، لوگ پہچانتے تھے اور عزت سے پہچانتے تھے، اس نے میرا بہت ساتھ دیا. لوگوں کا ایک ٹرسٹ تھا میرے ساتھ، اور وہ ٹرسٹ میں نے قائم رکھنے کی کوشش کی باغ. کیونکہ جب آپ سیاست میں آتے ہیں نا، وہ ٹرسٹ تو ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے. آپ کسی کو بڑے سنگھاسن پہ بٹھائے ہوتے ہیں، او بھائی یہ تو بڑا مہان انسان ہے، پھر جب آپ دیکھتے ہیں اس نے یہ کیا، یہ غلط کیا، تو پھر وہ بت ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے. تو مجھے یہ احساس تھا کہ میں آئی تو ہوں ایک ایسے خطرناک پلیٹ فارم پہ جس کو لوگ پسند نہیں کرتے، یا لوگ توقع بھی زیادہ لگا دیتے ہیں. سیاست شعبہ بھی ایسا ہے میڈم. ہاں، توقع بھی زیادہ ہو جاتی ہے کہ بھئی یہ تو اب یہ کرو وہ کرو. تو آپ توقع پہ جب پورا نہیں اترتے ہیں نا تو پھر آپ لوگ ہرٹ ہوتے ہیں. لیکن میری والدہ یہ کہتی تھی کہ دیکھو کسی کے ساتھ کسی کی مدد کرنا، یا کوئی شخص تمہارے پاس آ کے تم سے کہے کہ میری مدد کرو، تو یہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ آج اللہ تعالیٰ نے تم کو
الیکٹ کر لیا اس کام کے لیے کہ اس نے ایک بندہ تمہارے پاس بھیج دیا کروڑوں کی آبادی میں سے، وہ کہیں بھی جا سکتا تھا اپنا مسئلہ لے کے، وہاں اس نے سوچا کہ خوش بخت کے پاس جاؤں اور یہ مسئلہ بیان کروں، تو اس کا مطلب اللہ نے تمہیں منتخب کیا ہے، تو تم اس کا اگر کام کر سکتی ہو کر دو، نہیں کر سکتی اس کا دکھ بانٹ لو، اس کے آنسو پوچھ لو، مسکرا کے بات کر لو، ارے واہ، ٹھیک ہے نا؟ تو آسان بہت ہے، دیکھیے خدمت کرنا، دل جیتنا، یہ لوگ کہتے ہیں نا بھائی ہم کیسے یہ اتنا بڑا، نو نو نو، اٹس ویری ایزی، سب سے آسان کام ہے دل جیتنا، محبت سے بات کرنا، لیکن جہاں آپ کے اندر تکبر آ جاتا ہے، اکڑ آ جاتی ہے، آئی می اور مائی سیلف، پھر تو اللہ تعالیٰ دے کے بھی آزماتا ہے، لے کے بھی آزماتا ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں نے تمہیں یہ سب کچھ دیا اور تمہارے اندر اتنی اکڑ آ گئی، پھر آپ نے دیکھا بڑے بڑوں کو اٹھا کے عرش سے فرش پہ پھینکتا ہے، تو بس ایک انکسار، ایک آپ کا وہی رویہ رہے جو ہے، چاہے آپ کتنی مشہور ہو جائیں، چاہے آپ کتنی قابل ہو جائیں، بالکل آپ سے بہت مشہور، آپ سے بہت قابل لوگ دنیا میں ہوتے ہیں،